السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ میٹس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بلڈ پریشر اور آپ کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم جانیں گے بلڈ پریشر کی علامات، وجوہات اور خطرات کے بارے میں۔ یہ ایک بہت عام بیماری ہے اور 15 سال سے زائد عمر لوگوں میں نیشنل ہیلتھ سروے آف پاکستان کے مطابق 18 سے 20% امکان ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہو۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بڑھتا بھی ہے اور 70 سالہ عمر کے افراد جو ہیں ان کے اندر تقریباً 70% بلڈ پریشر کی بیماری ہونے کا امکان ہے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس کی علامات، اس کی وجوہات اور اس کی جو شدت کی نوعیت ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ بر وقت باخبر رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بلڈ پریشر اصل میں آپ کے خون کی نالیوں کے اوپر آپ کے جو گردش کرنے والے خون کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جیسے اب ہارٹ آپ کا جو ہے وہ پمپ کرتا ہے اور سارے خون کو خون کی نالیوں میں بھیجتا ہے۔ نالیوں کے اندر ایک جو بڑی نالیاں ان میں کچھ مسلز ہوتے ہیں جو ریلیکس ہوتے ہیں اور اس آنے والے خون کے پریشر کو جیسے کہتے ہیں کہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے یہ جو نالیاں ہیں تھوڑی سخت ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم ایتھروسکلروسس کہتے ہیں۔ تو ایتھروسکلروسس کا مطلب ہے کہ آپ کی نالیاں سخت ہو رہی ہیں۔ تو اس سختی کی وجہ سے جب ان کے اندر ریلیکس ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو بلڈ پریشر لامحالہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے بڑی عمر کے افراد میں سسٹولک بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس کو ہم ایک خاص حد تک ایک نارمل گردانتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا یہ آپ کو شاید موروثیت میں ہی ملتا ہے۔ جن لوگوں میں بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کے پیرنٹس کو اگر ہے یا ان کے بہن بھائیوں کو ہے تو ان کو ہونے کا امکان یقیناً زیادہ ہے۔ کچھ اور بلڈ پریشر کو ہم دو طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں اسینشیل ہائپر ٹینشن اور ایک ہم کہتے ہیں سیکنڈری ہائپر ٹینشن۔ اسینشیل ہائپر ٹینشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی ایگزیکٹ وجہ نہیں پتہ۔ اس کا ہمیں خیال ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ نالیوں کا سخت ہو جانا یا آپ کے خون کے اندر کچھ کیمیکلز میں یا ہارمون میں اس طرح کی چینجز کا آ جانا کہ جس کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہم تب کہتے ہیں کہ جب آپ کے کچھ اعضاء جو بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق ہیں، اس کے اندر آپ کا نروس سسٹم ہے، سمپیتھیٹک نروس سسٹم، اس میں آپ کے کڈنیز ہیں، گردے ہیں، اس میں آپ کے بہت سارے کچھ ہارمونز ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے واٹر بیلنس کو یا نمکیات کے بیلنس کو چیک کرنے والا سسٹم ہے۔ تو اس میں کسی خرابی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ تو اس والے جو بلڈ پریشر کو ہم سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اسینشیل ہائپر ٹینشن یا وہ ہائپر ٹینشن جو آپ کو ورثے میں ملی ہے یا وہ ہائپر ٹینشن جس کی ہمیں ایگزیکٹ وجہ نہیں پتہ، 95% لوگوں میں اسینشیل ہائپر ٹینشن ہی ہوتی ہے۔ صرف 5% لوگ ہیں جن کے اندر سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے اور ان لوگوں میں پھر ہمیں کچھ ٹیسٹ کروا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے کسی ہارمون میں یا اس میں گردوں میں کوئی خرابی تو نہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہو۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں میں جو جس کو بہت زیادہ ریلیٹ کیا تھا کہ مسلسل ٹینس رہنے سے یا مسلسل پریشان رہنے سے بھی بلڈ پریشر ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ کوئی سٹریس رہتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے۔ تو مسلسل انکریز سمپیتھیٹک ٹون جو ہے وہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ آپ کا جو سمپیتھیٹک سسٹم کی وجہ سے اس کا مین کام یہ ہے کہ اس نے آپ کے خون کی نالیوں کے اندر ایک باریک سی مسل کی لیئر ہوتی ہے جس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو سمپیتھیٹک نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کا اگر سمپیتھیٹک سسٹم اوور ایکٹیو ہو تو مسل کنٹریکٹ ہوتے ہیں، نالیاں ذرا تنگ ہو جاتی ہیں، ویسکولر ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کا اگر آپ یوں کہیں کہ ہم بلڈ پریشر کو کہتے ہیں جی کہ آپ کا جو یہ ایک کہ آپ کا جو ہارٹ کتنا بلڈ پمپ کرتا ہے اس کو ہم کارڈک آؤٹ پٹ کہتے ہیں، اور آپ کی ویسلز اس کو ریسیو کرنے کے لیے کتنا ریزسٹنس بناتی ہیں اس کو کہتے ہیں۔ ان کے سمجھ لیں کہ ان کا جو ہے نا حاصل ضرب کہہ لیں تو کارڈک آؤٹ پٹ اور پیریفرل ریزسٹنس، یعنی آپ کی جو خون کی نالیاں تنگ ہو کے جو اس کو
ریلیکس ہونے کے بجائے تنگ ہونے سے جو ریزسٹنس ہوتا ہے تو کارڈک آؤٹ پٹ جو ہے وہ بیسیکلی دو چیزوں پر مشتمل ہے. کارڈک آؤٹ پٹ آپ کا جو ہے ایک آپ کا ہارٹ ریٹ کے اوپر اور ایک آپ کا اس کو ہم اسٹروک والیوم کہتے ہیں کہ ایک جو کنٹریکشن میں ہارٹ بلڈ کتنا پمپ کرتا ہے, اور یہ پھر آگے ڈیپینڈ کرتا ہے آگے جو آپ کا جو کارڈک آؤٹ پٹ ہے وہ ہارٹ ریٹ کے اوپر اور اسٹروک والیوم کے اوپر. تو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کا بلڈ والیوم کسی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے, نمک کا زیادہ لینے سے اس کے بعد آپ کا والیوم انکریز ہوتا ہے, وہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے. آپ کا ہارٹ ریٹ اگر مسلسل زیادہ رہے تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ کی پیریفرل ریزسٹنس جیسے میں نے کہا تھا کہ نالیاں کنسٹرکٹ کر جاتی ہیں وہ زیادہ ہے. تو 3 کمپوننٹ یہ بلڈ پریشر میں عوامل ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں بلڈ پریشر کو بڑھانے میں. وہ کون سی علامات ہیں جو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں؟ بلڈ پریشر کی ہو سکتا ہے کوئی بھی علامت نہ ہو, اور اس کو اسی وجہ سے سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے کہ یعنی اور کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور وجہ سے کسی آپ ہسپتال جائیں اور اتفاقاً بلڈ پریشر چیک ہو اور وہ زیادہ نکل آئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو یا فالج ہو اور اس وقت پتہ چلے کہ آپ کو بلڈ پریشر تھا. تو زیادہ تر لوگوں میں اس کی کوئی علامت نہیں ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ ریلیٹ ضرور کرتے ہیں کہ جس سر میں درد ہو رہا ہے تو بلڈ پریشر ہوگا, اور عموماً اس وقت بلڈ پریشر چیک کیا جائے تو وہ تھوڑا زیادہ نکل بھی آتا ہے. لیکن وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ سمپیتھیٹک سسٹم کی اوور ایکٹیویٹی سے تھوڑا سا بلڈ پریشر آپ کا سٹریس کے اندر یا ایکسائٹمنٹ میں ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ خود سے اس کی کوئی علامت نہیں ہے. اب اس کے جو علامتیں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے جسم کے دوسرے اعضاء پہ کیا ہو رہا ہے, اور ان اعضاء کا فنکشن خراب ہونے سے ان کی علامتیں ظاہر ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے بڑی جو اس کا ایفیکٹ آتا ہے وہ اس کا ہارٹ کے اوپر آتا ہے, اور ہارٹ کی وجہ سے جب ہارٹ کا مسل زور لگا کے بلڈ پریشر جس کے اگینسٹ اس نے پش کرنا ہے موٹا ہو جاتا ہے, اس کو ہم ہائپرٹروفی کہتے ہیں, تو پھر اس کے اپنے مسل کو بھی زیادہ بلڈ کی ضرورت ہے, زیادہ خون کی ضرورت ہے, اور اگر وہ اس کو نہ ملے تو اس کی وجہ سے ایسے لوگوں میں انجائنا کی شکایت یا بعد میں خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کی ایک علامت یا ایک تکلیف ہو سکتی ہے. اسی طرح سے یہی جو بلڈ پریشر ہے اس کا جو دوسرا متاثرہ آرگن ہے وہ گردے ہیں. تو گردوں میں بھی آپ کو مسلسل فلٹر کرنے کے لیے ایک مخصوص پریشر کی ضرورت ہے, اور اس پریشر کو گردوں کو جو فلٹر کا پریشر ہے اوپر نیچے ہونے میں ریگولیٹ کرنے میں گردے نہ صرف خود ایک رول پلے کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا مادہ بناتے ہیں جب ان کو جسم بلڈ پریشر کم ہو رہا ہو تو اس بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے, اور جب آپ بہت زیادہ بلڈ پریشر کا شکار ہوں تو گردوں کا جو فلٹر ہے وہ کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پیشاب کے اندر ریڈ سیل یا پروٹین آنا شروع ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ جو گردے کا نیفرون ہے, جو گردے کا فلٹر کا جو چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کو گردے کے فیل ہونے کی شکایت یا گردوں کی یوریا بڑھنے کی شکایت ہو سکتی ہے. تیسرا آرگن جو افیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کا دماغ کی جو بلڈ سپلائی ہے, مطلب آپ کے یوں سمجھیے کہ سب سے زیادہ اہم عضو جس کو مسلسل بلڈ سپلائی اور گلوکوز کی ضرورت رہتی ہے وہ برین ہے, کیونکہ وہ اس نے مسلسل کام کرتے رہنا ہوتا ہے. تو اس کے اندر مختلف جو اس کو خون سپلائی کرنے والی نالیاں ہیں ان میں اگر سخت ہونے شروع ہو جائیں اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کو دماغ کے کسی حصے کو خون نہ پہنچے تو آپ کو جیسے فالج کی شکایت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے بڑے ہوئے بلڈ پریشر کی وجہ سے دماغ کے جو خون کی نالیاں ہیں وہ اس طرح سے متاثر ہوتی ہیں کہ ان کی جو باہر کی لیئر تھن ہو جاتی ہے یا اینیورزم بن جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اس کو آپ کو جیسے کہتے ہیں دماغ میں بلیڈنگ ہو جانے یا برین ہیمریج اس کی شکایت ہو سکتی ہے آپ کو. کچھ لوگوں میں صرف مسلسل بلڈ پریشر زیادہ رہنے سے اور چھوٹی نالیوں کے متاثر ہونے سے ان کی یادداشت اور ان کی جو سوچنے سمجھنے کی اور کچھ انٹلیکچوئل کوگنیٹو فنکشن جو ہیں وہ متاثر ہونے شروع ہو سکتے ہیں. ان کو ڈیمینشیا کی شکایت شروع ہو سکتی ہے. اس طرح سے آپ کے جو خون کی باقی نالیاں جس کو ہم پیریفرل ویسکولر سسٹم کہتے ہیں, جو آپ کے ٹانگوں کو اور باقی جگہوں کو خون لے کے جا رہی ہیں, ان کے موٹے ہو جانے سے بلڈ پریشر کی وجہ سے سخت وجہ سے کہ بلڈ سپلائی کم ہو جائے تو آپ کو ٹانگوں میں درد کی شکایت یا ان کے بند ہونے سے آگے مسئلے ہو سکتے ہیں.
نروس سسٹم افیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کے پیریفرل نرو افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں تو اس کی وجہ سے. تو آپ اگر اور ہاں جو آنکھ کا پردہ ہے، آنکھ کے پردے کے اوپر بلڈ پریشر کا افیکٹ ہے، وہ مطلب اس کی وجہ سے بلڈ ویسے لیک کر جائیں تو ایک دم سے بینائی ضائع ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو ان جو ہم اس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ ٹارگٹ آرگن ڈیمیج، کہ وہ آرگن جو بلڈ پریشر کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ایک ایک کر کے اگر گنیں تو آپ کا دل، جس میں ہائپرٹروفی اور موٹا ہو جانا، دل کا بڑھ جانا، یا ہارٹ کا فیل ہو جانا، یا ہارٹ اٹیک ہو جانا، یا انجائنا. اسی طرح سے آپ کی آنکھیں، جس کو ہم ہائپرٹینسو ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، کہ اس کو ریٹینا کا متاثر ہونا، اس کی وجہ سے آپ کا بینائی جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے، آنکھ کے پردے کے اوپر بلیڈنگ ہو سکتی ہے. آپ کا دماغ کا متاثر ہونا، جس میں سمپل یادداشت میں فرق پڑنے سے لے کے، چیزیں بھولنے سے لے کے، اور کسی وقت خدا نخواستہ فالج کا خطرہ یا برین ہیمریج کا خطرہ. گردوں کا بھی متاثر ہونا، جس کی وجہ سے گردے فیل ہو جانے کا خطرہ. اور اس طرح سے آپ کے ٹانگوں کے باقی اعصاب کا اور شریانوں کے متاثر ہونے سے، ٹانگوں میں بلڈ سپلائی کے کم ہونے سے گینگرین کا یا اس طرح خطرہ ہو سکتا ہے. تو جیسے میں پھر وہی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ بلڈ پریشر کا پتہ ہی ان میں سے کسی ایک آرگن یا عضو کے متاثر ہونے سے چلے، یا کسی کمپلیکیشن سے چلے. تو اس لیے، اور یہ بھی جیسے کہا کہ علامت چونکہ نہیں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے. اور جیسے ایک اینول میڈیکل چیک اپ میں یا روٹین میں آپ کو گاہے بگاہے اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہنا چاہیے. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ 15 سال سے زائد عمر کے 20-25% لوگوں میں بلڈ پریشر ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور جب آپ 35-40 سال کی عمر پہنچے تو یہ شرح بڑھ کے اور بڑھ جاتی ہے، اور 60-70 سال کی عمر میں جا کے، اور ہوتا عموماً یہ کہ 70 سال کی عمر میں پہلی دفعہ خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک یا فالج ہوتا ہے، تو تب جب پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو بلڈ پریشر بھی تھا. تو اس لیے جو آپ کا اینول میڈیکل چیک اپ یا روٹین میڈیکل چیک اپ ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پروفیسر صاحب، ہائی بلڈ پریشر کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے؟ نارمل بلڈ پریشر جو ہے وہ 120 سسٹولک اور 80 ڈائسٹولک، یعنی اوپر والا 120 اور نیچے والا 80، اس کو ہم نارمل بلڈ پریشر کہتے ہیں. یہی بلڈ پریشر اگر 130 اوپر والا اور نیچے والا 85 تک ہو تو اس کو ہم ہائی نارمل بلڈ پریشر یا ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کا یہ بلڈ پریشر 140-90 سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم سٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہیں گے، یا اس کو ہم ہائپر ٹینشن لیبل کریں گے. تو ہائپر ٹینشن لیبل کرنے کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ صرف ایک دفعہ کی ریڈنگ 140-90 آ جائے تو اس کو ہم ہائی بلڈ پریشر نہیں کہیں گے. اس کو ہمیں 2-3 مختلف موقعوں پہ وقفے سے چیک کروا کے ریکنفرم کرنا چاہیے کہ اس کو بلڈ پریشر 140-90 سے اگر متواتر زیادہ ہی آتا ہے یا زیادہ تر زیادہ آتا ہے تو پھر اس کو ہم بلڈ پریشر لیبل کریں گے. اب 140-90 کے سے لے کے اور 160 اور 100، 160 اوپر والا اور 100 نیچے والا، یہاں تک کہ بلڈ پریشر کو ہم سٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اس طرح سے 160-90 سے لے کے اگر آپ کا بلڈ پریشر اوپر والا 180 اور نیچے والا 110 تک ہے تو اس کو ہم سٹیج 2 ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اور 180 سسٹولک اور 110 ڈائسٹولک سے اوپر والے بلڈ پریشر کو سٹیج 3 یا ویری ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، انسانی جسم کے کون سے اعضاء ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر سے متاثر ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے علامات بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ جو بلڈ پریشر کی ہو سکتا ہے کوئی بھی علامات نہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کی علامات ان کے اعضاء کے متاثر ہونے سے ہوں. تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا آرگن آپ کا دل ہے، جس کو دل کا موٹا ہو جانا یا دل کا بڑھ جانا، اور اس کو دیکھنے کے لیے بعض دفعہ میں ECG یا ایکو کارڈیوگرافی کر کے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. دوسرا جو عضو متاثر ہو سکتا ہے سب سے زیادہ، وہ آپ کا خون کی نالیاں ہیں، جن کے اندر بلڈ پریشر ایتھروسکلوروسس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا بھی ہے، اور بلڈ پریشر ایتھروسکلوروسس کو اور بڑھاوا دینے کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے. تو اس وجہ سے آپ کے ان کی خون کی نالیوں کے متاثر ہونے سے جس حصے کو اگر پراپرلی خون نہیں پہنچتا تو اس کی وجہ سے علامات آ سکتی ہیں. تو اس میں دماغ کی علامات ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے آپ کا گردے متاثر ہو سکتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں یا بینائی متاثر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا کم یا لو بلڈ پریشر بھی کوئی بیماری ہے؟ بہت سی جو خصوصاً خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے. تو کچھ لوگوں کا نارمل بلڈ پریشر بھی 100 اور 65، مطلب یہ نارمل رینج میں
گنا جاتا ہے، 100 اوپر والا سسٹولک 100 اور نیچے والا 65 تک ہے، تو اس کو ہم لو نارمل یا نارمل ہی کہیں گے۔ بلڈ پریشر لو ہونے کی جو علامات ہیں وہ اس وجہ سے ہوں گی کہ اگر آپ کا کسی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، یا آپ کا خدا نخواستہ کوئی ہارٹ اٹیک ہو اور اس دوران ہارٹ کا آپ کا پمپ جو ہے وہ متاثر ہو جائے اور وہ پوری طرح پمپ نہ کر سکے، تو ایسی صورتحال میں ہونے والے لو پریشر کو ہم ضرور ہائپو ٹینشن یا لو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ لیکن عرف عام میں جیسے لوگ مطلب چلتے پھرتے کہ تھوڑا سا گھبراہٹ ہے، چکر ہے، تو بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، تو جب میرا بلڈ پریشر مسلسل لو رہتا ہے یا مجھے لو بلڈ پریشر کا عرضہ ہے، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں میں کچھ ہارمونل بیماریاں ایسی ہو سکتی ہیں، جیسے آپ کا اینڈوکرائن کا ہم نے بات کی تھی کہ گردوں کے اوپر ایک گلینڈ ہے جس کو ہم ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں، اور ایڈرینل گلینڈ کورٹیسول بناتا ہے۔ ایڈرینل گلینڈ اس کے ساتھ آپ کا جو جسے ہم کیٹیکولامینز کہتے ہیں، ایڈرینالین اور یہ والے سبسٹنس بناتے ہیں جو بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں، تو اس کے متاثر ہونے سے، جس کو ایڈیسن ڈیزیز کہا جاتا ہے کہ ایڈرینل کم کام کر رہا ہو، ہائپو فنکشن ہو، تو ان میں مسلسل بلڈ پریشر لو رہنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ادروائز بلڈ پریشر لو ہونا یا تو آپ کے ڈی ہائیڈریشن یا ہائپوولیمیا، آپ کے جسم کے پانی کی کمی کا وجہ سے ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ہارٹ کے پمپنگ کسی وجہ سے متاثر ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے، یا جو اس کو ہم شوق کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی انفیکشن یا سیپسز یا کوئی اس کی وجہ سے آپ کا ویسکولر سسٹم ڈائلیٹ کر گیا ہے، تو اس کو تو لو بلڈ پریشر کی وجہ سے انتہائی لو بلڈ پریشر جیسے اوپر والا 90 اور نیچے والا 70 سے بھی کم ہو تو اس کو ہم ہائپو ٹینشن کہیں گے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں کب ڈاکٹر سے معائنہ کروانا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ بلڈ پریشر کی کوئی علامت نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی کوئی علامت ہوئی کی تو آپ تب ہی ڈاکٹر کے پاس جا کے معائنہ کریں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جیسے ایک 25 سال کی عمر کے بعد آپ کو اینولی یا گائے بگائے اپنا ایک میڈیکل چیک اپ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر بلڈ پریشر تشخیص ہوتا ہے اور جتنی جلدی تشخیص ہو جائے اگر ہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے علاج سے اس سے ہونے والی ممکنہ پیچیدگیوں کو روکا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے، خدشہ کم ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ بلڈ پریشر اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ معائنہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے بلڈ پریشر کا آپ کا ایک جیسے کہ تشخیص کر دی، لیبل لگا دیا، تو اس کے بعد کم از کم سال میں ایک دفعہ تو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، یا پھر جیسے کچھ علامات ہونے کی صورت میں اگر آپ کو بلا وجہ کچھ سانس چڑھنے لگ جاتا ہے، یا آپ کوئی پاؤں پہ کوئی سوجن محسوس ہوتی ہے، یا آپ بہت زیادہ تھکن کا شکار رہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ بلڈ پریشر عموماً اکیلا نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر کے بہت سارے مریضوں میں ساتھ جیسے ایسے شوگر زیادہ ہونے کا امکان ہے، ان کا کولیسٹرول زیادہ ہو سکتا ہے، ان کو ہم نے پچھلی ایک دو نشستوں میں ایک میٹابولک سنڈروم کا ذکر کیا تھا کہ جس میں آپ کا پیٹ کا سائز زیادہ ہونا اور آپ کا جو وزن زیادہ ہونا یا بی ایم آئی زیادہ ہونا اور اس کے ساتھ منسلکہ اور چیزیں، تو اس لیے جب آپ کو بلڈ پریشر ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ کو بلڈ پریشر اکیلا ہی ہوگا۔ بلڈ پریشر ہو سکتا ہے کہ اس میٹابولک سنڈروم کا ایک پارٹ ہو اور آپ کا ایک تفصیلی معائنہ کرنے کی ضرورت ہو، جس میں آپ کا بلڈ پریشر بھی دیکھا جائے گا، جس میں آپ کی فاسٹنگ شوگر بھی چیک کی جائے گی، جس میں آپ کا کولیسٹرول بھی چیک کیا جائے گا، آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ چیک کیے جائیں گے، آپ کا وزن ناپا جائے گا، آپ کی کمر ناپی جائے گی، اور اگر آپ میٹابولک سنڈروم کا شکار ہیں یا اس کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر ضروری ہوگا کہ آپ کو صرف بلڈ پریشر پہ توجہ نہیں دینی، آپ کو باقی سارے عوامل پہ توجہ دینی ہے۔ تو اس لیے ایک روٹین میڈیکل چیک اپ بہت ضروری ہے، اور جب آپ کی تشخیص ہو چکی بلڈ پریشر کی تو پھر اس کا گاہے بگاہے یہ معائنہ کرتے رہنا کہ بلڈ پریشر افیکٹولی کنٹرولڈ بھی ہے، اور بلڈ پریشر کے ساتھ کسی اور آرگن کے متاثر ہونے کے اگر اثرات نہیں ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کا معالج آپ کو اس کے حساب سے کچھ گاہے بگاہے کچھ تشخیص کے لیے ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے بلڈ پریشر کی علامات، وجوہات اور درجہ بندی کے بارے میں بات کی۔ بلڈ پریشر کے سلسلے میں اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے جو مفید ویڈیوز ہیں وہ دیکھتے رہنے کے لیے ہارٹ میٹس کا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا
تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ بر وقت باخبر رہیں، اور سب سے ضروری بات، اپنا خیال رکھیے گا۔